اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ اور جنگ۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود مدت دراز سے مدینہ پر فرمان روا تھے۔ انصار نے آ کر ان سے تعلقات پیدا کیے اور رفتہ رفتہ عرفانہ اقتدار حاصل کیا، لیکن جنگ بعث نے ان کی قوی طاقت توڑ دی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ یہود سے ہمسری کا دعویٰ کریں، یعنی کہ مدینہ والوں میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کا یہودیوں کا مقابلہ کر۔ یہود جو تھے ان کے 3 قبیلے تھے، کنقا، نذیر اور قریظہ۔ یہ سب مدینہ کی طرف حوالی میں آباد تھے اور عموماً زمین، دولت، تجارت پیشہ ان کا کام تھا۔ کنقا جو قبیلہ تھا وہ زرگری کا پیشہ کرتے تھے، اور چونکہ سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت والے تھے، اس لیے ان کے پاس اسلحہ جنگ کے ذخیرہ تیار رہتا تھا۔ انصار عموماً ان کے مقروض اور زیر بار رہتے تھے، یعنی کہ مطلب انصار جو تھے وہ بیچارے غریب تھے، ان کے مالی حالات اتنے یہودیوں سے بہتر نہیں تھے۔ بہرحال مالی حالات ان کے ملکی اور تجارتی افسری کے ساتھ ان لوگوں کا مذہبی اور علمی اثر بھی تھا، یعنی کہ یہود پڑھے لکھے بھی تھے۔ آج دیکھ لیں یہودی کتنا تیز ہے اور وہ پڑھا لکھا بھی ہے۔ جو ایک بار یاد رکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا دشمنی میں اتنے آگے نہیں جانا چاہیے کہ انسان دشمن کی تعریف بھی نہ کرو۔ دشمن کی تعریف کرنی چاہیے جو اس میں اچھی بات ہے۔ اب یہودی عیسائی پڑھے لکھے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں تو اچھی بات ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب علی ہر وقت بتان ہی ایسا نہیں۔ تو جو چیز مسلمانوں میں خراب ہے بتانی چاہیے، یار یہ مسلمانوں میں یہ چیز خراب ہے، ہمیں یہ چیز کم ہے، اس کا ذکر جو ہے۔ وہ انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے جو کسی کی تعریف ہی بھی نہ کرے۔ تو خیر ان میں یہ بات تھی کہ وہ پڑھے لکھے بہت زیادہ تھے، اس بنا پر وہ یہود کو عزت کی آنکھ سے دیکھتے تھے، یعنی کہ انصار جو تھے مدینے والے، اور ان کو اپنے سے زیادہ مہذب اور شائستہ، جس طرح آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لوگ بڑے بادشاہ بڑے مہذب ہیں اور بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں، جیسے ہم لوگوں میں ہے بڑے، وہاں پہ ڈسپلن اور ہے بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، وہاں پہ ڈسپلن ہے، وہ ٹائم کے بڑے پابند ہیں۔ ہمیں چھوٹی موٹی کمزوریاں ہیں، مگر یہ ہمارا الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، ہم کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ وہ بیچارے ساری باتوں میں اچھے ہیں، مگر کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں دین سے دور ہیں، یہ بات ہے۔ تو عزت کی آنکھ سے دیتے تھے اور ان کو اپنے زیادہ مہذب سمجھتے تھے۔ جن لوگوں کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے وہ منت مانتے تھے کہ ہمارے بیٹا زندہ رہے گا تو ہم اسے یہودی بنائیں گے۔ چنانچہ مدینہ میں اس قسم کے بہت سے جدید الیہودیہ موجود تھے، یعنی کہ نئے یہودی بھی تھے۔ یہودیوں کی اخلاقی حالات۔ یہود میں ابتداء زمانہ میں نہایت اخلاق کے ضمیمہ پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی امتیازی خصائص زندگی یہ تھے کہ ہر طرف لین دین کا کاروبار پھیلا رہتا تھا اور تمام آبادی ان کی قرضوں میں زیر بار رہتی تھی، اور چونکہ تنہا وہی صاحب دولت تھے اس لیے نہایت برہمی سے سود کی بڑی شرحیں مقرر کرتے تھے، یعنی کہ بہت سودی کام بہت وہ کرتے تھے اور بڑا ظلم کے ساتھ وہ سود وصول کرتے تھے، اور بڑی بڑی انہوں نے سود کی قسمیں رکھی ہوئی تھیں، اور قرضہ کی کفالت میں لوگوں کے بال بچے یہاں تک کہ مستورات کو رہن رکھوا دیتے۔ بڑے ظالم تھے وہ اس معاملے میں۔ کعب بن اشرف نے خود اپنے انصاری دوستوں سے یہ درخواست کی تھی کہ اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے مال اور جائیداد پر تصرف کرتے تھے۔ طماعی اور حرص کی شدت سے یہ حالت تھی کہ معصوم بچوں کو 2-4 روپے کے زیور کے لیے پتھر سے مار ڈالتے تھے، اندازہ لگائیں۔ دولت کی بہتات سے زنا اور بدکاری کا عام رواج تھا، چونکہ زیادہ تر عمراء اس کے مرتکب ہوتے تھے، اس لیے ان کو سزا نہیں دے سکتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری شریعت میں زنا کی سزا صرف درہ مارنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ سنسار کرنا ہے، لیکن ہمارے شرفاء میں زنا کی کثرت ہوگی اور جب کوئی شریف اس جرم میں پکڑا جاتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لیں، یعنی کہ جو پیسے والا رئیس ہے، جس طرح آج کل کے حالات ہیں، جو پیسے والا ہے وہ قانون سے بچ جاتا ہے، اور جو غریب ہے جس نے دنیا چوری کی ہے وہ اندر ہے، اور باقی آپ بات سمجھتے ہیں، دفع کریں، غیبت کرنی نہیں چاہیے۔ خیر، تو وہ بھی اسی طرح کیا کہتے ہیں ان کے شرفاء جو تھے، یعنی کہ شریف اور پیسے والے، وہ تو جناب علی زنا کر سکتے تھے، ان کو کوئی سزا نہیں تھی، اور باقی جناب علی البتہ عام آدمیوں پہ سزا تھی۔ بالآخر یہ قرار پایا کہ سنسار کرنے کی سزا
ذرا سے بدل دی جائے تاکہ شریف اور ذیل سب کو یکساں سزا دی جائے۔ اسلام مدینہ میں آیا تو یہود کو نظر آیا کہ ان کا جابرانہ اور خود غرضانہ اقتدار قائم نہیں رہ سکے گا۔ اسلام جس قدر روز بروز مدینہ میں پھیلتا جاتا ہے، اس قدر یہودیوں کے مذہبی وقار جو انہوں نے مدتوں سے حاصل کیا تھا اس کا زوال ہو رہا تھا، یعنی کہ ان کی جو بدماشی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مدینہ کے مشرکین میں یہودیت تو ترجیحاً پھیل رہی تھی، دفعتاً رک گئی۔ نئی نئی فتوحات کی بدولت انسان جس قدر دولت مند ہوتے جا رہے تھے، یہودیوں کی قرض کی شکنجوں سے آزاد ہوتے جاتے تھے۔ یہودیوں میں جو اخلاق کے بد عموماً پھیلے ہوئے تھے اور جن پر دولت مندی اور مذہبی پیشوائی نے پردہ ڈال دیا تھا، ان کے راز فاش ہونے لگ پڑے تھے۔ یہودیوں کا اب اصل چہرہ سامنے آنے لگ پڑا تھا۔ یہودیت کی نفرت اسلام سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان سے معاہدہ کیا تھا ان کے جان مال سے کچھ تعرض نہیں کیا جائے گا، ان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن منصب نبوت کی حیثیت سے ضمائم اخلاق پر واز اور تذکیرہ آپ کا فرض نبوت تھا۔ قرآن مجید میں ان کے اخلاق کی پردہ داری پر صاف صاف آیتیں آئی ہیں۔ سماعون الکذب قالون للسحت، وہ جھوٹ باتوں کے سننے والے اور مال حرام کے بڑے کام کرنے والے ہیں، بڑے کھانے والے ہیں، یعنی کہ یہود مال حرام کھاتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تو ان میں سے اکثروں کو دیکھے گا کہ گناہ اور کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور چونکہ یہ سود خوری کرتے ہیں حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا، اور چونکہ یہ لوگوں کا مال خرد برد کر جاتے ہیں۔ ان اسباب نے تمام یہودیوں میں اسلام کی طرف سے سخت ناراضی پھیلا دی۔ انہوں نے طرح طرح کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتے دینے اور اسلام کے خلاف کوششیں کرنی شروع کر دیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ ان کی ہر طرح سے اظہار آسانی کو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں، اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، اگر صبر کی رہو اور پرہیزگاری پر قائم رہو تو یہ ہمت کا کام ہے۔ یہودیوں نے معمول بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم کرنے کے بجائے السلام علیک اور کے ساتھ السلام علیک کہتے تھے، جس کے معنی ہے تجھ کو موت آئے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں، انہوں نے سنا تو ان کو سخت غصہ آیا اور باختیار بول اٹھیں، کم بختو تم کو موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنا بھی کہ لوگوں نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن یہ کافی ہے کہ میں علیک کہہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود سے مدارت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجاملت اور درگزر پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، اکثر معاشرت کی باتوں میں یہود کے ساتھ اتفاق فرماتے اور ان کے مذہبی توقیر قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ بالوں میں مانگ نکالتے تھے، بخلاف اس کے یہودی بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں ہی کے موافقت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں سے جن کی میں کوئی خاص حکم الہی نہیں ہوتا تھا، اہل کتاب کے موافق فرماتے، یعنی کہ کرنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ لوگ عاشورہ کو روزہ رکھیں۔ کسی یہودی کا جنازہ گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اس طرح بیان کی جس طرح سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں۔ اس پر ایک انصاری کو غصہ آ گیا، انہوں نے اس کو تھپڑ مارا۔ یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، حضرت نے فرمایا مجھ کو اور پیغمبروں پر ایسی فضیلت نہ دو جس سے ان کا نقص لازم آئے۔ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے مجھ کو ہوش آئے گا۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہوں گے۔ احکام الہی جو قرآن مجید میں نازل ہو رہے تھے سرتاپا یعنی کتاب کے ساتھ مدار معاشرت میں ترغیب میں تھے۔ وَطَعَامٌ إِلَى الَّذِينَ أُولُو الْكِتَابِ حُلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ عموماً اس کی قدر و منزل کا خیال دلایا جاتا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کا خیال کرو جو میں نے تم کو دیں، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی ہے۔ تبلیغ اسلام کی حیثیت سے جو کچھ اس وقت ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا صرف اس قدر تھا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔
کہہ دو کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جس کو ہم تم دونوں یکساں مانتے ہیں، وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم سے کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب نہ بنائے۔ تو اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو اچھا تم گواہ رہو، ہم تم مسلمان ہیں۔ یعنی کہ اس وقت ایسی آیات نازل ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جس سے اہل کتاب کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا تھا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہود اور عیسائی تمہارے نہیں ہو سکتے، ان سے کبھی دوستی مت لگانا اور انہیں حرمین شریفین اور مدینہ کے قریب بھی مت پھٹکنے دینا۔ تو یہ بھی آیتیں پھر بعد میں نازل۔ یہودیوں کے شرارتیں، ان باتوں میں سے ایک بھی ان کے معتقدات اور مذمومات کے خلاف نہ تھی، لیکن ان تمام مہربانیوں اور اظہار لطف اور مدارت کا جو حوصلہ تھا یہ تھا کہ انہوں نے ہر طرح سے اسلام کی خانہ براندازی کا عزم کر لیا۔ اسلام کی عظمت اور وقار کم کرنے کے لیے مشرکوں سے کہتے کہ مذہب میں مسلمانوں سے تو ہم اچھے ہیں، یہ مسلمانوں سے تو تم ہی اچھے ہو۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کافروں کی نسبت کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مذہب اسلام کی بے اعتباری پھیلانے کے لیے یہاں تک آمادہ ہوئے کہ مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائیں، تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ اگر یہ مذہب سچا ہوتا تو اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی کیوں چھوڑتا۔ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمان پر جو اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے پھر جاؤ، شاید کہ وہ لوگ مسلمان بھی پھر جائیں۔ ان باتوں کے علاوہ اسلام کی بربادی کی ملکی تدبیریں اختیار کیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جو قوت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج جو ہم آپس میں لڑتے بھڑتے تھے، اسلام کے باہم ان کو متحد کر دیا ہے۔ لوگوں کو اگر پھر لڑوایا جائے تو اسلام خود بخود دفنا دیا جائے گا۔ عرب میں پشتے کینہ آوریوں کو تازہ کرنا دینا نہایت آسان کام تھا۔ ایک دفعہ دونوں قبیلوں کے بہت سے آدمی جلسہ میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ چند یہودیوں نے صحبت میں جا کر جنگ بعث کا تذکرہ چلا۔ یہ وہ لڑائی تھی جس میں انصار کے دونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے۔ اس لڑائی میں ان کی تمام قوت برباد کر دی تھی۔ اس لڑائی کے تذکرے نے دونوں کو پرانے واقعہ یاد دلائے اور دفعتاً عداوت کی دبی آگ بھڑک اٹھی۔ لان تان سے گزر کر تلواریں کھینچیں۔ حسن اتفاق سے آسسم کو خبر ہوئی۔ آسس نے فوراً موقع پر پہنچ کر واض و پن سے دونوں فریقوں کو ٹھنڈا کیا۔ اس پر یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ مسلمانوں، اگر تم اہل کتاب کے بہت لوگوں کا کہنا مانو تو وہ تو تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ منافقین کا ایک گروہ پہلے سے موجود تھا جو اگرچہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن در حقیقت اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس کا گروہ کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ یہودیوں نے اس کو نہایت آسانی سے درپردہ ملا لیا اور ان کے ساتھ مل کر سازش شروع کی۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ بن ابی پہلے سے بھی بنی نذیر کا حلیف اور اہم ہم پیمان تھا۔ اچھا، اب آگے جی یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا، یعنی کہ مکہ والوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ قریش نے بدر سے پہلے عبداللہ، یعنی کہ مکہ والے کافروں نے بدر کی جنگ سے پہلے عبداللہ بن ابی جو مدینہ میں موجود منافق تھا، اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا، کو لکھا تھا کہ مسلمانوں کو نکال دو ورنہ ہم آ کر تمہارا استحصال کریں گے۔ لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو جس کی تفصیل بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو بدر کے بعد انہوں نے یہود کو خط لکھا جس کے معنی یہ ہیں، تم لوگوں کے پاس اسلحہ جنگ اور قلعہ جات ہیں، تم ہمارے حریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، اور یہ کہ کوئی چیز ہم کو تمہاری عورتوں کے کڑوں تک پہنچنے سے روک نہ سکے گی۔ ابو داؤد نے چونکہ بنو نذیر کے ذکر میں اس کا واقعہ ذکر کیا اس لیے بنو نذیر کا نام لیا ہے، ورنہ قریش کا خط عام یہود کے نام تھا اور نتیجہ بھی عام تھا۔ اس بنا پر محدث حاکم نے بنو نذیر اور کنکا دونوں کے واقعے کو ایک ہی واقعہ خیال کیا ہے۔ غرض اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ راتوں کو گھر سے نکلتے تھے تو یہودیوں کی وجہ سے جان کو خطرہ رہتا تھا۔
حضرت طلحہ بن برا ایک صحابی تھے، انہوں نے انتقال کے وقت وصیت کی تھی کہ اگر میں رات کے وقت مروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کرنا، اس سے کہ یہود کی طرف سے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حادثہ سے گزر جائیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے صحاب میں ابو داؤد وغیرہ کی سند سے پورا واقعہ نقل کیے۔ شوال 2 ہجری غزوہ بنی کنکا۔ بدر کی جنگ فتح کے بعد یہود کو زیادہ اندیشہ نہ کر دیا۔ ان کو اعلانیہ نظر آیا کہ اسلام اب ایک طاقت بنا جاتا ہے۔ چنانچہ قبائل یہود میں سے زیادہ جری اور بہادر بنو کنکا تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی نے اعلان جنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا سب سے پہلے انہی نے اس کی عہد شکنی کی۔ ابن حشام طبری نے ابن اسحاق کی روایت سے عاصم بن قنادہ انصاری کی روایت نقل کی ہے۔ بنو کنکا پہلے یہود تھے جنہوں نے اس معاہدہ کو جو ان میں اور آپ سے سمجھے ہوا تھا توڑ ڈالا اور بدر اور احد کے درمیانی زمانہ میں مسلمانوں سے لڑائی کی۔ واقع بدر میں یہودی نے شورش اور حسد کیا اور عہد کو توڑ ڈالا۔ ایک اتفاقی سبب پیش آ گیا جس نے اس آگ کو بھڑکا دیا۔ ایک انصاری کی بیوی مدینہ کے بازار میں ایک یہودی کی دکان میں نقاب پوش آئیں۔ یہودیوں نے ان کی بے حرمتی کی اور ایک مسلمان یہ دیکھ کر غیرت میں بتاب ہو گیا، اس نے یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب یہ حالات معلوم ہوئے تو اب ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی بدر والوں کی طرح عذاب آئے۔ بولے کہ ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے۔ چونکہ ان کی طرف سے نقض عہد اور اعلان جنگ ہو گیا تھا، مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی۔ یہ قلعہ بند ہوئے، 15 دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ان کو منظور ہوگا۔ عبداللہ بن ابی ان کا حلیف تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ وہ جلاوطن کر دی جائیں۔ غرض وہ حضرات میں جو شام کے علاقے میں جلاوطن کر دیے گئے۔ یہ 700 شخص تھے جن میں 300 زیرہ پوش تھے۔ یہ شوال 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو آگے قتل کعب بن اشرف ربیع الاول 3 ہجری۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف ایک مشہور شاعر تھا۔ اس کے باپ اشرف نے جو قبیلہ طے میں سے تھا، مدینہ میں بنو نذیر کا حلیف ہو کر اس قدر عزت اور اعتبار حاصل کیا کہ ابو رافع بن ابی حقیق جو یہود کا مقتدر اور تاج الحجاز جس کا خطاب تھا، اس کی لڑکی سے شادی کی۔ کعب اس کے وطن سے پیدا ہوا ہے۔ اس 2 طرفہ رشتہ داری کی بنا پر کعب یہود اور عرب سے برابر کا تعلق رکھتا تھا اور شاعری کی وجہ سے قوم پر اس کا عام اثر تھا۔ رفتہ رفتہ دولت مندی کی وجہ سے تمام یہودیان عرب کا رئیس بن گیا۔ یہودی علماء اور پیشوا مذہب کی تنخواہیں مقرر کیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو علماء یہود اس سے ماہواریاں لینے لگے، تو اس نے ان لوگوں سے حضرت کے متعلق رائے دریافت کی۔ جب اپنا ہم خیال بنا لیا تب ان کے مقررہ روزینے جاری کی۔ اس کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ بدر کی لڑائی میں سرداران قریش مارے گئے تو اس کو نہایت صدمہ ہوا۔ تعزیت کے لیے مکہ گیا۔ کشتگان بدر کے پر درد مرثیے جس میں انتقام کی ترغیب تھی، لوگوں کو جمع کر کے نہایت درد سے پڑھتا اور روتا اور رلاتا تھا۔ ابن حشام نے ان واقعات کے ساتھ اشعار بھی نقل کیے ہیں، اگرچہ اس قسم کے اشعار اکثر مصنوعی ہیں، تاہم جہاں تک اس زمانے کی زبان معلوم ہوتی ہے ہم 2 شعر نقل کرتے ہیں، یعنی کہ جنگ بدر کی چکی نے اہل بدر کو پیس ڈالا، بدر جیسے واقعات کے لیے رونا پیٹنا چاہیے، کتنے شریف سفید بارونق چہرے جن کے یہاں، مطلب اس طرح کے اس نے شعر گائے۔ مدینہ میں واپس آیا تو حضرت کو ہجو میں شعر کہنا اور لوگوں کو حضرت کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ عرب میں شاعری کا وہ اثر تھا جو آج یورپ میں بڑے بڑے ملکی مدبروں پر جوش تقریروں اور نامبار اخبارات کی تحریروں کا ہوتا ہے۔ تنہا ایک شاعر قبیلہ میں شعر کے اثر سے آگ لگا دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ میں 40 آدمی لے کر گیا، وہاں ابو سفیان سے ملا اور بدر کے انتقام پر بریختہ ہوا، اور ابو سفیان سب کو لے کر حرم میں آیا۔ سب نے حرم کا پردہ تھام کر معاہدہ کیا کہ بدر کا انتقام لیں گے۔ اس پر
نہ کر کے قصد کیا کہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا دے۔ علامہ یعقوبی اپنی تاریخ بنو نصیر کے واقعہ میں لکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف یہودی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں قتل کر دینا چاہا۔ اس روایت کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فتنہ انگیزی کا زیادہ اندیشہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن مسلمہ نے مشورہ روسائے اوس جا کر ان کو ربیع الاول میں قتل کر دیا۔ ارباب روایت میں لکھا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم کو کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ ارباب سیاح نے اس کے معنی یہ لگائے کہ انہوں نے جھوٹ باتیں کہنے کی اجازت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کیونکہ الحرب خدا یعنی لڑائی میں دھوکہ دینا جائز ہے، لیکن بخاری میں روایت کے لیے یہ لفظ ہے ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم گفتگو کریں، جھوٹ نہیں گفتگو کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ اس سے غلط گوئی کی اجازت کہاں نکلی، لیکن یہ گفتگو ہوئی۔ اس سے کعب اور عموم یہود کے اخلاق والی خیالات کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا اور ہم سے بار بار صدقہ مانگا جاتا ہے، اب تم ہی سے کچھ رکھ کر قرض لینا ہے۔ کعب نے کہا تم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتا جاؤ گے، اچھا قرض کے لیے اپنی بیویوں کو رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا تمہارے اس حسن و جمال کے سبب سے ہم کو اپنی بیویوں پر وفاداری کا یقین نہیں۔ اس نے کہا اچھا اپنے بچوں کو گروی رکھو۔ انہوں نے کہا اس سے تو تمام عرب میں ہماری بدنامی ہوگی، ہم اپنے ہتھیار گروی رکھیں گے، اور تم جانتے ہو آج کل ان کی جیسی ضرورت کتنی ہے۔ صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس میں قتل کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ لوگوں نے دوستانہ طریقے سے اس کو گھر بلایا، پھر بات سونگھنے کے بہانے اس کی چوٹی پکڑ لی اور قتل کر دیا، لیکن روایت میں یہ مذکور نہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی اجازت دی تھی، اس وقت تک عرب میں ان طریقوں سے قتل کرنا معیوب بات نہ تھی۔ آگے چل کر نہایت مفصل طور پر ایک مستقل عنوان میں یہ بحث آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تدریج کے ساتھ عرب کے ان طریقوں سے کی اصلاح کی۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے یہ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا، اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ مدینہ کے جو یہودی تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، جب مدینہ پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کے ساتھ اکٹھے ہو کے لڑیں گے۔ تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے بدر میں فتح حاصل کر لی ہے اور مسلمان دن بدن لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے جو جہاں پہ پڑھے لکھے تھے اب مسلمان بھی پڑھے لکھے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے جو اہل مدینہ کو مقروض کیا ہوا تھا، سودی کاروبار تھا ہمارا، ہم زنا کرتے تھے، یاشیاں کرتے تھے، عربوں کی عورتیں گروی رکھ لیتے تھے، ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے، تو وہ تو اب سلسلہ ختم ہونے والا ہے، مسلمان تیزی سے زیادہ ہو رہے ہیں اور مسلمان علاقے فتح کر رہے ہیں، ان کے پاس مال غنیمت بھی آ رہا ہے اور یہ تو امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو اب خیر نہیں ہے، تو انہوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے سارے وعدے ختم کر دیے، عہد پیمان ختم ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کو پھر مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، تھوڑا بوریت والا ٹاپک تھا، مگر اس میں ہمارے لیے کافی سبق ہے کہ یہودی کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، اور ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔